بیٹے کے لیے ماں کے جو جذبات ہیں، ماں کی جو کہانیاں ہیں، ماں کے سینے میں جو درد کے امٹتی ہوئی ایک کائنات ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے بندہ ماں کی خدمت کرتا رہے، پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ ماں ماں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو وہ درجے عطا فرمائے۔ بیٹے کے ساتھ جو پیار ماں کرتی ہے، بھلا کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی اتنی محبت دے سکتا ہے جتنی ماں محبت دیتی ہے؟ ساری زندگی بھی انسان ان محبتوں کا بدل دینا چاہے تو نہیں دے سکتا، چونکہ ماں کے پیار کا کنارہ ہی کوئی نہیں۔ ماں کی محبت کی گہرائی اور گہرائی کو کوئی ناپ ہی نہیں سکتا۔ سمندر کے پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا جو دل رکھا ہے اور تڑپتی ہوئی جو ممتا رکھی ہے، وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ کسی نے کسی کو کہا کہ میں تیرے پہ راضی تب ہوں گی کہ اگر تو اپنی ماں کا کلیجہ نکال کے لے آئے۔ تو اس بدبخت نے اپنی اس محبوبہ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس اقدام کی تیاری بھی کر لی اور جا کے ماں کا سینہ چیرا اور اس کا کلیجہ نکالا، اور اپنی اس محبوبہ کی خوشنودی کے لیے تیز تیز آ رہا ہے کہ میں اس کو دکھاؤں کہ میں نے یہ کارنامہ بھی سر انجام دے دیا اور یہ چوٹی بھی سر کر لی ہے۔ تو تیزی سے آ رہا تھا، راستے میں ٹھوکر لگی، جب گرا تو کہتے ہیں ماں کے کلیجے سے آواز ہے، پتر چوٹ تو نہیں آئی ہے؟ یہ ماں کے پیار کا روپ ہے، یہ ماں کی محبت کا انداز ہے۔ دنیا والوں، ماں کی قدر کو ضائع نہ کرنا، ماں کے پیار کو اور اس کی محبت کا صلہ دے تو نہیں سکتے، لیکن ساری زندگی ماں کی نوکری کرنا اور اپنے باپ کی زندگی کے اندر کبھی بھی نافرمانی نہ کرنا، یہ سعادت مندی اور خوش نصیبی ہوتی ہے۔ حضور نے منبر کی 3 سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین کہا تھا، تو بعد میں پوچھا گیا حضور آپ نے ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آمین کہا، تو یہ کیا ماجرا تھا؟ فرمایا جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا تھا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو ماہ سیام رمضان المبارک کو پائے اور پھر کثرت عبادت سے اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو میں نے آمین کہا۔ پھر کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور جنتی نہ ہو سکے ان کی خدمت کر کے، تو میں نے آمین کہا۔ پھر جبریل نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے، تو میں نے آمین کہا۔ تو وہ شخص کتنا بد نصیب ہے جو والدین کو ناراض کر لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں ساری کائنات ماں کے قدموں تلے ہے، بلکہ میرے محبوب نے جنت کو ماں کے قدموں تلے قرار دیا۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے۔ ماں اتنا پیار کرتی ہے کہ جس کا کسی ترازو پہ تول نہیں ہو سکتا، اور اس کے پیار کا صلہ بدلہ ساری زندگی خدمت میں بھی گزار دیں پھر بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایسا رشتہ ماں کی صورت میں پیدا کیا ہے، جنت کی چھاؤں کا دنیا کے اوپر روپ ہے ماں کی ذات، جنت کی گھنی چھاں ہے ماں کا وجود، اور اللہ نے اپنی رحمتوں کو اگر کوئی صورت دی ہے تو وہ ماں کا روپ ہے، اور ماں کے سینے میں وہ تڑپتی ہوئی ممتا اور محبت کے وہ پگھلتے ہوئے جذبات رکھے گئے ہیں کہ دنیا پر ماں کے پیار کا بدل نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں آج کوئی شے بھی خریدنے نکلیں تو آپ وثوق سے نہیں کہہ سکتے یہ خالص ہے، ہر شے 2 نمبر دستیاب ہے، ہر شے میں ملاوٹ ہے، لیکن ایک چیز آج بھی ملاوٹ سے پاک ہے اور وہ ماں کا پیار ہے۔ ماں کی محبت آج بھی کھری ہے اور آج بھی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی۔ بچہ بوڑھا بھی ہو جائے لیکن ماں کے لیے وہ بچہ ہوتا ہے، ماں کی دعائیں اسی طرح اس کے لیے ہوتی ہیں، اور بچہ آغوش مادر میں آ کر پھر طفل سادہ رہ جاتا ہے۔ یہ ماں کا پیار اور ماں کی محبتیں۔ ایک شاعر نے ماں کی محبت کا نقشہ کھینچتے ہوئے کیا خوبصورت بات کہی، وہ کہتا ہے مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، کہا سحری کے وقت میں نے ایک بار اٹھ کے رات کو چونک کر کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے۔ مدت ہو گئی اس بات کو، یہ قصہ پرانا ہو گیا ہوا ہے، مجھے بھی بھول گیا ہوا ہے، لیکن میری ماں رات کو نہیں سوتی، میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا۔ یہ ماں کے پیار کا روپ ہے۔ علامہ اقبال جب ان کی والدہ انتقال کر گئیں تو وہ دیار غیر میں تھے، تو اس وقت انہوں نے ایک طویل مرثیہ لکھا اپنی ماں کی یاد میں جس کو عنوان ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ اس کے اندر لکھتے ہیں آہ اب وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار، آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار،
کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک مرکت پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا؟ ہر ایک سے کہنا پڑتا نا جناب دعا کرنا، مولوی صاحب سے بھی عرض کرنا پڑتا حضور دعا میں یاد رکھنا، پیر صاحب سے گزارش کرنا پڑتی ہے جناب مجھے دودھ راتوں میں اور چاندنی راتوں میں مجھے یاد رکھنا، حاجی کو معتمر کو کہنا پڑتا جناب دیار حرم میں جا رہے ہو اور دیار حبیب میں جا رہے ہو، وہاں مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، سین حرم میں بھی اور جالی کے سامنے بھی ہر ایک کو کہنا پڑتا ہے کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا کہ امی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ماں کے ہاتھ ویسے اٹھے رہتے ہیں اور جب ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں اجابت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میں نے پڑھا کتب حدیث میں جو دعائیں رد نہیں ہوتی ان میں سے ایک ماں کی دعا ہے، جب ماں ہاتھ اٹھا دے تو جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کپڑے تھاپتی ہوئی ماں اور لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں جو ہے وہ مٹی سے بھرے ہوئے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ ان ہاتھوں کو بھی خالی نہیں موڑتا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ ماں کے چہرے کی رونق اور ماں کے چہرے کی جو ہے وہ خوشی بیٹے کے دل کو حقیقی قرار اور حقیقی تسکین دیتی ہے۔ جو ٹھنڈ ماں کے ساتھ نصیب ہوتی ہے وہ کائنات میں کسی اور جگہ پہ نہیں ہے، جو گھنا سایہ ماں کے دامن میں ہے وہ کسی اور جگہ میسر نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کیا کہا تھا کسی نے کہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ لذت کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں آتا ہے۔ عالی جناب حضرت صاحب کیا کیا اسٹیٹ سیکرٹری نام لیتے ہیں لیکن وہ لطف کہاں جو ماں اوئے ببلو اوئے پپو اور اوئے مٹھو کہہ کے پکارتی ہے۔ جو مٹھاس ان لفظوں کے اندر ہے وہ بڑے اور بھاری اور بھرکم الفاظ اور خطابات کے اندر کہاں ہے۔ اونچی کرسی پہ بیٹھنے کا وہ لطف نہیں ہے جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا ہے۔ اللہ نے ماں کے روپ کے اندر ایک محبت اور ایک الفتوں کا ایک ایسا دریا دیا ہے کہ جس کے اندر انسان جب جاتا ہے تو اس کے دکھوں کے سارے میل دھل جاتے ہیں اور وہ بالکل آسودہ ہو جاتا ہے۔ یہ ماں کا روپ ہے، یہ ماں کا پیار ہے۔ تو ماں کا بچھڑ جانا، اس دنیا سے چلے جانا، یہ ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح کوئی بندہ گھنے سائے میں کھڑا ہو تو اچانک اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے، پھر اسے پتا چلتا ہے کہ کتنا گھنا سایہ تھا۔ جس طرح درخت ساری دھوپ اپنے اوپر سہتا ہے اور جو اپنے نیچے کھڑا ہو اس کو ٹھنڈک دیتا ہے، اسی طرح ماں باپ سارے دکھ اپنے اوپر سہتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ ماں باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پتا چلتا ہے کہ میں کتنی گھنی چھاؤں سے کس کڑاکے دار دھوپ میں آ گیا ہوں اور میری زندگی کے اندر کتنے دکھوں کا زہر گل رہا ہے۔ جو زہر پہلے ماں ہمارے قریب نہیں آنے دیتی تھی، جو باپ ہمارے قریب نہیں آنے دیتا تھا، وہ اپنی باہوں میں اور اپنے سینے میں ان غموں اور دکھوں کو سمیٹ لیا کرتے تھے۔ تو ماں کا بچھڑ جانا، ماں کا اس دنیا سے چلے جانا، یہ بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یحل للمرأۃ ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ ولا تاذن فی بیتہ الا باذنہ۔ فرمایا عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ روزے رکھے جبکہ خامد گھر میں ہو۔ نفلی روزہ رکھنا اگر عورت کو ہو تو وہ خامد سے پوچھ کے رکھے گی۔ خامد کی اجازت اور اذن کے بغیر عورت روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، کیونکہ خامد کی رضا کا حاصل کرنا عورت کے لیے بہتر نفلی عبادت ہے۔ اس لیے اگر خامد راضی نہیں ہے تو روزہ نہ رکھ کے، راضی ہے رکھ لے۔ اور فرمایا حضور علیہ السلام نے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے گھر میں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اس کو آنے نہ دے، اذن نہ دے۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ لفظ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ خامد کے بستر کو روندنے نہ دے، یعنی خامد جس بستر پہ بیٹھتا ہے، سوتا ہے، آرام کرتا ہے، اس بستر پہ کسی کو نہ چڑھے۔ اور اس پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل ہمارے سامنے ہے۔ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور حضور پر حضرت ام حبیبہ ایمان لے آتی ہیں، ان کا شوہر بھی ایمان لے آتا ہے۔ جب ہجرت حبشہ ہوئی تو یہ دونوں میاں بیوی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ کچھ عرصہ وہاں گزرا۔ ایک دن حضرت ام حبیبہ سوئی
تو خواب دیکھا ہے کہ میرے خامد کا چہرہ بدل گیا ہے، تو سخت پریشان ہوئی۔ صبح اٹھی تو پتہ چلا کہ خامد عیسائی ہو گیا، کسی عیسائی کے پاس بیٹھنا اٹھنا تھا تو اس نے اپنا دین بدل لیا۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ ہو گئی، کچھ عرصے کے بعد خامد بھی فوت ہو گیا۔ اب وہاں پردیش میں سارے جہان کو چھوڑ کر وہاں گھر بس آیا تھا، تو وہاں وہ تنہا ہو گئی، تو سخت پریشان تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے حبشہ کے حکمران نجاشی کے ذریعے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام نکاح بھیجا۔ نجاشی نے ایک لونڈی بھیجی کہ جا کے ام حبیبہ کو کہو کہ اللہ کے نبی تم سے نکاح کرنا چاہتے۔ اب حضرت ام حبیبہ کی زبانی اگلی کہانی سنیے۔ کہتی میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ باہر دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو ایک خاتون کھڑی تھی، میں نے اس کو بٹھایا تو وہ کہنے لگی میں نجاشی کی سمت سے آئی ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ کہتی ہیں ایک لمحے کے لیے تو میں حیران ہوئی اور پھر میری خوشی کی انتہا نہ رہی، اور گھر کے اندر جو کچھ موجود تھا اس وقت میرے پاس، میں نے سب کچھ بطور انعام اس لونڈی کو دے دیا۔ میں نے کہا میرے مقدر کے حضور کے نکاح میں آؤں۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا، وہ مدینہ تشریف لے آئیں۔ ابو سفیان ان کو ملنے کے لیے مدینہ پہنچے، حضور علیہ السلام کی چارپائی بچھی ہوئی تھی، تو یہ جا کے بیٹھنے لگے تو انہوں نے بستر لپیٹ لیا۔ تو ابو سفیان کہنے لگا رملہ تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ بستر میرے قابل نہیں سمجھتی ہو یا مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھتی ہو؟ تو حضرت ام حبیبہ کہنے لگی کہ یہ بستر اللہ کے رسول کا ہے اور میں نہیں پسند کرتی کہ اس کے اوپر کوئی مشرک بیٹھے۔ تو کہنے لگا ابو سفیان کہ تم بڑا بدل گئی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام کی بہاریں عطا فرما دی۔ تو یہ حق ہے خامند کا بیوی کے اوپر کہ خامند کے بستر کے اوپر کسی کو نہ بیٹھنے دے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایما امرات ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، وہ عورت جو اس حال میں مری کہ اس کا خامند اس پہ راضی تھا، فرمایا وہ عورت سیدھی جنت میں جائے گی۔ اور ایک روایت میں ایسا ہے کہ 4 شخص ایسے ہیں کہ جن کو جنت میں جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک وہ شخص جس نے اپنے والدین کی خدمت کی اور والدین اس پہ راضی ہوئے، دوسرا وہ شخص جس کے بال بچے زیادہ تھے، ذرائع آمدنی تھوڑے تھے، لیکن اس نے بچوں کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں جانے دیا، تیسرا وہ شخص جس نے ایسی پکی توبہ کی گناہوں کی طرف دوبارہ پلٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہے جس طرح تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کو واپس کیا جائے، اور چوتھی وہ خاتون کہ جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پہ نچھاور کر دی اور اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا۔ فرمایا ان 4 کو جنت میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تو عورت کی جنت مرد ہے، اگر وہ مرد کو راضی کر دے گی تو جنت کی راہوں کی مسافر ہے، اور اگر وہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کر پاتی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے کثرت کے ساتھ عورتوں کو دوزخ میں دیکھا ہے۔ عرض کی حضور کس وجہ سے؟ فرمایا ایک تو کثرت سے لعنت کرنے والی ہوتی ہے اور دوسرا خامد کی ناشکری کرنے والی ہوتی ہے۔ یہ 2 بد خصلتیں عورت میں ایسی ہیں جو عورت کو جہنم کا ایندھن بنا دے، ورنہ عورت جو اپنے خامد اور شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہے۔ کسی بزرگ نے کہا کہ عورت نے 2 بول بولے کہ میں تیری ہوں، پھر زمانہ بدل گیا وہ نہ بدلی، اس نے وفا کی حد کر دی۔ تو وہ بزرگ کہتے جس طرح عورت نے وفا کی حد کر دی، اگر بندہ اپنے رب سے حد کر دے یوں وفا کی تو اللہ کتنا کرم اس کے اوپر فرمائے۔ اب عورت دکھ بھی سہتی ہے، تکلیفیں بھی سہتی ہے، لیکن اپنے اس قول سے نہیں پھرتی، بدلتی نہیں ہے۔ اس کی آرزو یہ ہوتی ہے اس گھر میں سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی، سفید لباس لے کر نکلوں اس گھر سے، یہ اس کی آرزو ہوتی ہے۔ اور کسی عورت کی یہ خوش قسمتی ہے تو عورت اگر اپنے خامن کو راضی رکھتی ہے تو وہ جنت کی مسافرہ ہے، لیکن اگر اپنے خامن کو ناراض کر دیتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے۔ اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر
اس سے راضی ہو جائے۔ اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، جو بیوی کہے گی وہ مانے گا۔ وَأَقَّى أُمَّهُ، اور ماں کو آگ کر دے گا، ماں کی پرواہ نہیں کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا، بیوی کی بات کو ترجیح دے گا، اور ماں کی بات جو ہے اس کو ثانوی حیثیت دے گا۔ بہت بدبخت تو ایسے ہیں کہ جو ماں باپ کو ویسے ہی دقیانوسی کا تانا دے کے کہتے ہیں تمہیں تو پتہ ہی نہیں کسی بات کا، دنیا کہاں چلی گئی، اور ان کی کسی بات کو، کسی مشورے کو اور کسی حکم کو کوئی ترجیح نہیں دیتے۔ لیکن جب بیوی اور ماں دونوں کا حکم مقابلے میں آ جائے تو اس وقت وہ بیوی کے حکم کو ترجیح دیں گے۔ یہ قرب قیامت کی علامت ہے جو کہ ہم واضح طور پہ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ،